العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام من لم يثق ولم يوثق به صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ جرجیز اختر بنت یوسف حسین کی روح کو بخش دیں۔ صراط اللہ اللهم صل آپ حضرات جو یہ راستے میں تھوڑا سا آگے آ جائیں، جگہ ہے کیونکہ پیچھے سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور مڑ جا رہے ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے، ذرا سا آگے آ جائیے، چھوٹو بھائی آ جائیں تھوڑا سا، تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں سکون سے، جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد علیہ جب مجمع اچھا ہوتا ہے اور سننے والے ہوتے ہیں تو سننے والی مجلس بھی بن جاتی ہے، لہذا میں موڈ بنا رہا ہوں کہ ایک ماں کا اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ ایک ماں کا اللہ کے اوپر کیا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو موت پہ بھی بولا جا سکتا تھا، موت کے عنوان سے کہ ایک ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور مولا کائنات نے موت پہ بہت بولے ہیں۔ ایک جملہ صرف آپ کے حوالے کر کے بات شروع کر دیتا ہوں۔ جب حارث ہمدانی سے مولا علی نے موت کی کیفیت کو بیان کرنا شروع کیا تو حارث لرزنے لگے، حارث کانپنے لگے۔ مولا کو احساس ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ حارث ہمدانی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب موت کی کیفیت کو بیان کرنا شروع کیا تو حارث ہمدانی لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ ایسا محسوس ہوا کہ کہیں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ کس کو محسوس ہوا؟ وقت کے امام کو، جو کائنات کا امام تھا، اسے محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حارث ہمدانی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ کہا حارث سنو۔ اب مولا نے نظر کرم کیا، کہا حارث سنو، جو کوئی بھی من یمت، جو کوئی بھی اس دنیا میں مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، کہ ارنی، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اب یہ امید کی لہر مولا نے دکھائی کہ اب اس دنیا سے جو جاتا ہے، ابھی من میں بہت وسعت ہے، اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ کب مرتا ہے، جس وقت مرتا ہے، کہاں مرتا ہے، جو مرتا ہے، اب جو میں کتنے لوگ مرتے ہیں،
یعنی دنیا سے جتنے بھی جاتے ہیں، جب جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جس وقت جاتے ہیں، جو رخصت ہوتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہو مولا کو دیکھتا ہے، وہ مولا کو دیکھتا ہے۔ تو دو طرح کے دیکھنے والے پائے جاتے ہیں عزیزان گرامی۔ ایک وہ ہے جو چاہتا ہے کہ موت آئے تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، ایک وہ ہے جو چاہتا ہے کہ موت آئے تاکہ علی کو دیکھ لیں۔ تو دو طرح کے دیکھنے والے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، جو علی کو دیکھیں گے، اور ایک وہ ہوں گے، دو طرح سے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، ایک وہ مرتا ہے تاکہ علی کو دیکھ لیں، مرتا ہے تاکہ علی کو دیکھ لیں، اور ایک وہ ہوں گے جو علی کو دیکھنے کے بعد مر جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ایک علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور ایک علی کو دیکھنے کے بعد مرے گا۔ تو عزیزان گرامی، موت پہ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، آج ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، تو ایک عورت کا کردار، ایک ماں کا بھروسہ اللہ پہ کیا ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں دو طرح کے بھروسہ کرنے والے پائے جاتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک بھروسہ کرنے والا وہ ہے جو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جب اللہ نے کہا ہے کہ رزق دیں گے، تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے رزق دیں گے، روٹی دیں گے تو دے گا۔ ایک بھروسہ کرنے والے کی یہ کوالٹی ہے۔ دوسرا بھروسہ کرنے والا وہ نظر آتا ہے کہتا ہوا کہ جب ہمارے زور بازو میں طاقت ہے، جب ہم محنت کر سکتے ہیں، جب ہم زحمت اٹھا سکتے ہیں، جب ہم کام کر سکتے ہیں، تو اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیے دونوں میں فرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتا ہے کہ جب طاقت ہے، کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، زحمت کر سکتے ہیں، تو اللہ سے کیوں مانگیں۔ اور دوسرا وہ کہتا کام کیوں کریں، کیوں کام کریں، جب اللہ نے کہا ہے دیں گے تو دے گا، اس کا وعدہ ہے کہ کھلائیں گے تو کھلائے گا۔ اما وہ تو فرعون کو کھلاتا تھا، تو ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا۔ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اسے بھی دے رہا تھا۔ لیکن اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو دونوں راہ اسلام سے ہٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دونوں گروہ راہ اسلام سے ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو کام کیوں کرے، اللہ دے گا۔ جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب زور بازو میں طاقت ہے تو اللہ سے کیوں مانگیں، خود محنت کریں گے، خود کمائیں گے، خود کھائیں گے۔ یہ لوگ وہی ہیں، اسی طرح سے ہیں جیسے اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو، تو کرے پروردگار ہم تیرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کریں گے، چاہے تو خود ہی کیوں نہ کہہ دے، چاہے تو خود ہی کیوں نہ کہہ دے، لیکن ہم کہ تیرے علاوہ کسی کا سجدہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہم سجدہ ہی نہیں کریں گے تیرے سوا۔ بھائی کیوں سجدہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ ہم واحد اللہ کے پرستار ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، چاہے خدا ہی کیوں نہ کہے۔ اور اللہ نے کہا اسجدو، تم سب سجدہ کرو، تو کیا کہا؟ پروردگار ہم تیرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ نہ تو خالص ہمارا رب ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے سجدہ کرو، تو اگر واقعی ہم توحید پرست ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، تو اللہ جہاں کہے سجدہ کر لیں، اللہ جسے منع کرے رک جائیں۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو تو ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم سجدہ کریں۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے ان کی بات مانو
تو ہمیں ماننا چاہیے، اگر اللہ کے ان کی بات مت مانو تو ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ کے ان سے رشتہ داری جوڑو تو جوڑنا چاہیے، اللہ کے ان سے محبت کرو تو محبت کرنا چاہیے۔ اگر ہم توحید پرست ہیں تو اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرو تو فرض ہے کہ ان سے محبت کریں، اور اللہ اگر کہے کہ ان سے نفرت کرو تو واجب ہے کہ ان سے نفرت کریں، تب توحید پرست ہیں، ورنہ توحید پرست نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور سوچیں عزیزان گرامی، میں 2-3 مقدمے سنا کے آ رہا ہوں اصل پہ۔ اللہ نے کیا کہا کہ سجدہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ہم سجدہ نہیں کریں گے تیرے سوا۔ یہ کون سی توحید ہے؟ کون سے اللہ والے ہیں؟ کون خدا کے ماننے والے ہیں؟ کیسا بھروسہ ہے؟ نہیں پروردگار ہم نہیں مانیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ اللہ کہہ رہا کاروبار کرو تو کہہ رہے ہم کاروبار کیوں کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے محنت کرو، کہہ رہے محنت کیوں کرے جب تو نے رزق کا وعدہ کیا ہے؟ ایک واحد نماز ہے جس میں اللہ نے باقاعدہ تاکید کے ساتھ بلایا۔ دیکھیں اللہ کو کتنی پسند ہے نماز، تاکید کے ساتھ بلایا ہے، وہ ہے جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز میں اللہ اپنے بندوں کو خوب سمجھتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعے کے دن تمہیں ندا دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بہت تیزی سے جلدی جلدی آؤ۔ اللہ نے کہا کہ ہم کسی کو کاہل نہیں بنانا چاہتے، کسی کو بے دین نہیں بنانا چاہتے کہ سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، پورے دن سجدہ ہی کرتا رہے، یا چھوڑ دے نماز ہی چھوڑ دے، صرف تجارت ہی کرتا رہے، کاروبار ہی کرتا رہے۔ کہا نہیں، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو، نماز کا وقت ختم ہو جائے تو مسجد میں بیٹھ کے تسبیح مت پڑھو، جاؤ کاروبار کرو۔ یعنی اللہ کو بغیر کاروبار کی نماز پسند نہیں ہے، اور نہ اللہ کو وہ کاروبار پسند نہیں ہے جس میں نماز چھوٹ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ کو نہ وہ نماز پسند ہے جس میں کاروبار چھوٹ جائے، اور نہ وہ کاروبار پسند ہے جس میں نماز چھوٹ جائے۔ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وقت آ گیا نماز کا تو مصلی پہ آ جاؤ، وقت ختم ہو گیا تو کاروبار کے لیے چلے جاؤ۔ اور دیکھیں فصاحت قرآن، بلاغت قرآن، اللہ نے کیا کہا کہ جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آ جاؤ، کاروبار کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور جیسے نماز پڑھا پھر کاروبار نہیں کہا، پھر کاروبار نہیں کہا۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ کہ نماز تمام ہو گئی تو مصلی پہ بیٹھ کے پورے رات اور پورے دن تسبیح مت پڑھو، جاؤ منتشر ہو جاؤ۔ نماز تمام ہو گئی، اب منتشر ہو جاؤ، اور منتشر ہونے کے بعد فضل خدا تلاش کرو۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا، کیوں پہلے کیا کہا تھا کہ کاروبار کو چھوڑ کے مصلی پہ آ جاؤ۔ جمعہ ہے، کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، خرید و فروش کو چھوڑ دو، بے کو چھوڑ دو، آؤ مصلی پہ آ جاؤ۔ پھر کہنا چاہیے تھا اب مصلی تمام ہو گیا، نماز ہو گئی، جاؤ کاروبار کرو، جاؤ کاروبار کرو۔ لیکن اللہ نے نماز سے پہلے کاروبار کہا ہے، نماز کے بعد اس کاروبار کو فضل خدا کہا ہے، اس کاروبار کو فضل خدا کہا ہے کہ جاؤ فضل خدا تلاش کرو۔ خدا کو خوب پتا تھا ہمارے یہ بندے بہت حساب و کتاب کرنے والے بندے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی ہے جو یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیا؟ جمعے کے دن ہے، سارے مسلمانوں کی دکان بند ہے،
سارا معاملہ خراب ہے۔ اگر ہم صبح صبح دکان کھول دیں گے اور جمعے کے وقت تک باقی رہیں گے تو سارے یہودی، سارے بے دین مسلمان سب ہمارے یہاں آئیں گے اور خوب بکری آج ہوگی۔ 1 گھنٹے کی نماز ہے، 1 گھنٹے میں سارا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، یعنی 1 گھنٹے میں ساری نماز اور اس پہ مجلس بھی تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس 1 گھنٹے کے لیے شیطان وسوسہ کر رہا ہے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ وسوسہ کر رہا ہے کہ اگر اسی وقت تمہاری دکان کھلی رہ گئی تو بے دین، یہودی، عیسائی، جتنے کافر سب تمہاری دکان پہ آئیں گے اور بہت بکے گا۔ کبھی سمجھاتا ہے ہزاروں میں بک جائے گا، کبھی سمجھاتا ہے لاکھوں میں بک جائے گا، اور اس کی بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صبح سے بیٹھے 12 بج گئے ابھی 54 کی بکری نہیں ہوئی تو آدھی گھنٹے میں کتنا بک جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے حضرت محمد وآل محمد۔ ابھی تک 1 روپے کی فائدہ نہیں ہوا، 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا تو 1 گھنٹے میں کتنے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، شیطان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، رحمان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ خوب سمجھتا تھا، اسی لیے خدا نے نماز سے پہلے کہا کاروبار، نماز سے پہلے کیا کہا؟ کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، آ جاؤ مصلی پہ۔ اور جب نماز تمام ہو گئی پھر یہ نہیں کہا کہ اب کاہل بندوں کی طرح بیٹھے رہو، اللہ روٹی دے گا تو دے گا۔ کہا نہیں، جاؤ منتشر ہو جاؤ زمین پہ، اور منتشر ہونے کے بعد فضل خدا تلاش کرو، فضل خدا تلاش کرو۔ فضل خدا، کاروبار کی تجارت میں جتنا فائدہ ہے تقریباً طے، کتنا فائدہ ملے گا یہ طے، لیکن اگر طے نہیں ہے تو فضل خدا، اللہ کتنا فضل کر دے گا آج تک کسی نے نہیں معین کیا ہے۔ اللہ جب فضل کرنے پہ آ جائے گا تو جو جیسا رہے گا اتنا اس کو دے کے رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ہمیں شیطان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن رحمان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کاروبار کرو، محنت کرو، مشقت کرو۔ ہاں، صرف کاروبار کر کے نہ سمجھنا کہ سارا کام ہمارا ہے، بھروسہ اللہ پہ رکھو، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ کاروبار کرنا تمہارا کام ہے، رزق میں اضافہ کرنا ہمارا کام ہے۔ کام تم کرو، محنت تم کرو، زحمت تم کرو، جو دینا وہ ہم دیں گے، اور خدا دیتا ہے، واقعی دیتا ہے، صرف محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ عزیزان گرامی، کاہل بندے بنیں گے تو اللہ کچھ نہ دے گا، یاد رکھ لیجئے گے میری بات۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، زحمت نہیں کریں گے، مشقت نہیں کریں گے تو اللہ یہ چھت پھاڑ کے ہمیں دینے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، اور قرآنی مثال کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ پہ بھروسہ صرف ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، سبب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن جو سبب کو پیدا کرنے والا ہے، صاحب اسباب ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ سبب پہ بھروسہ کرتے ہیں، نوکری پہ بھروسہ کرتے ہیں، تجارت پہ بھروسہ کرتے ہیں، کاروبار پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اس خدا پہ ہمارا یقین نہیں ہوتا ہے۔ آپ سے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کب سے روٹی کھا رہے ہیں، کب سے رزق پروردگار کھا رہے ہیں، اگر ہم 20 سال کے اس وقت ہیں تو رزق پروردگار کب سے کھا رہے ہیں؟ تو ہر آدمی کہے گا 20 سال سے کھا رہے ہیں۔ 20 سال سے نہیں کھا رہے، 20 سال 9 ماہ سے کھا رہے ہیں۔ 20 سال سے نہیں کھا رہے، 20 سال 9 ماہ سے کھا رہے ہیں۔ تو جب ہمیں نہ روٹی کے معنی معلوم تھے، نہ کاروبار کے معنی معلوم تھے، نہ رزق کے معنی معلوم تھے، اس وقت بھی خدا کھلا رہا تھا، اس وقت بھی ہمیں خدا کھلا رہا تھا۔
جب ہم کھانے کے معنی بھی نہیں معلوم تھا ہم کو کہ کھانا کیا چیز ہے، اس وقت بھی دے رہا تھا، لیکن ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، نوکری پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے اما لوگوں کو دینے والے ہم ہی تو ہیں، ہم پہ بھروسہ کرو۔ ہم پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے، ہم پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ اتنے اطمینان سے سن رہے ہیں، کوئی ایک سرکاری نوکری والی اگر یہاں بیٹھے ہوں جیسے یہ ہے، اور ایک خط آ جائے، توجہ سے مثال سنیے گا، ایک خط آ گیا کہ کل سے نوکری پہ مت آئیے گا، آپ سسپینڈ ہو گیا ایسے، چاہے جتنا بھروسہ کرنے والا ہو فوراً سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کل سے کیا ہوگا، کل سے کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، بچے کیسے پڑھیں گے، اب کیا ہوگا۔ پیارے بھائی کے دوست جاوید بھائی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہو گیا بھائی، کیوں چہرہ اتر رہا ہے؟ کہا لو پڑھ لو نا۔ اب جو انہوں نے پڑھا، ہاں اب تو آپ کا کیا ہوگا، یہ مثال دے رہے، آپ کا کیا ہوگا، اب تو گئے آپ۔ یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، جبکہ انسان کو سوچنا چاہیے اللہ نے کہیں پورے قرآن میں نوکری کا وعدہ نہیں کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے نوکری کا وعدہ کیا، ہاں اللہ نے رزق کا وعدہ ضرور کیا ہے، ہم رزق دیں گے، نوکری کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن ہم سبب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نوکری گئی تو اب کیا ہوگا۔ کبھی تو سوچنا چاہیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب کیا ہوا تھا، جب شکم میں تھے تب کیا ہوا تھا۔ جو خدا ماں کے شکم میں کھلا سکتا ہے وہ خدا 50 سال کے بعد کیا بھوکا رکھے گا۔ جو خدا کیڑوں کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، جانوروں کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، وہ خدا اپنے بندوں کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے۔ لیکن خدا کا کہنا یہ ہے کاروبار کرو، محنت کرو، زحمت کرو، مشقت کرو، ہم تمہیں رزق دیں گے، لیکن کم سے کم بھروسہ کرو۔ تاریخ اسلام 12,000 سال تقریباً انسانیت کی تاریخ کے ہو گئے ہیں، ایک ایسا بھروسہ کرنے والا مرد نظر نہ آیا ہمیں، جو ایک ماں نظر آئی، ایک عورت نظر آئی، ایک خاتون نظر آئی۔ آج آپ سعودی جائیے کمانے کے لیے، ایک اور مثال دے دیں، سعودی جائیے کمانے کے لیے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اور آپ جا رہے ہیں سعودی، یہاں دلی میں کام کر رہے تھے، آپ نے کہا یہاں تو 25,000 ملتا ہے، کم پیسہ ملتا ہے، لاؤ چلیں دبئی 60,000 ملے گا، سعودی چلے 70,000 ملے گا۔ آپ جانے لگے، اب جب جا رہے ہیں 100 روپیہ نکال کے بیوی کو دیا کہ بچے کے دودھ کے لیے دے کے جا رہے ہیں، جب وہاں پیسہ ملے گا تو بھیج دیں گے۔ خاتون آج کی خاتون کی مثال نہیں ہے، یہ آج کی خاتون کی بات کر رہا ہوں، 12,000 سال پہلے کی خاتون کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور عورت اگر بڑی شریف ہے، بڑی نیک ہے، بڑی دیندار ہے، اپنے لیے شوہر سے لڑنا پسند نہیں کرتی تو بچے کے لیے ضرور لڑنا پسند کرتی ہے۔ اچھا اچھی خاصی نوکری یہاں کر رہے تھے، یہاں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں سعودی، اور وہ بھی 100 روپیہ دے کے جا رہے ہیں۔ اگر وہاں نوکری نہ ملی تو کیا ہوگا، یہ آج کی خاتون ہے، اگر نوکری نہ ملی تو کیا ہوگا، تو عورت لڑ جاتی ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے نہ لڑے، فاقہ کر لوں گی، بھوکی رہ لوں گی، لیکن اس کا کیا ہوگا، یہ آج کی خاتون ہے۔ لیکن عزیزان گرامی 12,000 سال پہلے ایک ایسی خاتون گزری، قرآن پڑھیے گا، 12,000 تقریباً سال پہلے ایک ایسی خاتون گزری جس کا شوہر ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا تھا جو وادی غیر ذی زرع تھی، تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانا، اور شوہر ایک بچے کے ساتھ ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جناب ابراہیم ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ہاجرہ نے نہ کہا ابراہیم تم جا رہے ہو، اگر یہ پانی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا،
یہ کھانا ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہاجرہ کو پتا تھا پانی ختم ہو سکتا ہے لیکن خزانے قدرت ختم ہونے والا نہیں ہے. کھانا ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے. شوہر جا رہا تو جائے، ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے. شوہر جا رہا ہے جائے، ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. دنیا میں مجھے ایسی ماں نظر نہ آئی. اللہ پہ اتنا بھروسہ، اللہ پہ اتنا یقین. چھوٹا سا بچہ، ایک مشکیزہ پانی، تھوڑا سا کھانا، ختم ہو گیا. اور قرآن کہہ رہا وادی غیر ذی زرع، کچھ اگنے والا نہیں تھا. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھے حضرت. ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہے جو وادی غیر ذی زرع، جہاں کچھ اگنا نہیں ہے، کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے. لیکن اللہ پر ہاجرہ کا بھروسہ کتنا تھا، اللہ پر ہاجرہ کا یقین کتنا تھا. شوہر جا رہا ہے جائے، خدا تو ہے نا. یہ خزانہ جو شوہر کا ختم ہو جائے گا تو ہو جائے، پروردگار کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے. بیٹھی ہوئی ہے، پانی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا. اب بچہ پیاسا ہے. ماں نے احساس کر لیا کہ بچہ پیاسا ہے. اب ماں نے صحیح کرنا شروع کیا، کوشش کرنا شروع کیا، جد و جہد کرنا شروع کیا. ایک ماں نے کسی صورت سے اپنے بچے کی جان کو بچاؤں. صفا سے مروہ پہ جاتی تھی. آپ جائیے گا اور جو گئے ہیں وہ تصدیق کریں گے، اچھا خاصا فاصلہ ہے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. صفا سے دیکھتی تھی تو مروہ پہ پانی نظر آتا تھا، اور مروہ پہ جاتی تھی تو وہاں ریت نظر آتی تھی، جسے عربی میں سراب کہتے ہیں. سراب چمکتی ہے، دور سے دیکھے تو پانی نظر آتا ہے، جب قریب جائے تو کچھ نہیں، ریت ہے. تو صفا سے دیکھتی تھی تو مروہ پہ پانی نظر آتا تھا، مروہ سے دیکھتی تھی تو صفا پہ پانی نظر آتا تھا. اور اسی میں صفا مروہ، مروہ صفا، صفا مروہ 7 مرتبہ چکر لگایا جناب ہاجرہ نے. کیوں؟ تھوڑا سا پانی مل جائے تاکہ بچے کی جان بچ جائے. یہ ہر ماں کی مامتا ہوتی ہے، بچے کو بچا لیا جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے. اور جب 7 مرتبہ چکر لگایا، آخر میں کیا دیکھا کہ جناب اسماعیل اپنی ایڑیاں گھس رہے ہیں. اور ایڑیاں جو گھسا تو اللہ نے چشمہ جاری کیا، اللہ نے چشمہ جاری کیا. اب جو آئے تو دیکھا سارے جانور اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ دیکھا بچے نے ایڑی گھسی اور چشمہ جاری ہو گیا، پانی 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 پانی. تو جناب ہاجرہ نے کہا زم زم، اسی سے کہتے ہیں آب زمزم، ٹھہرا ہوا پانی. کا زم زم، ٹھہر جاؤ ورنہ سیلاب آ جائے گا. واقعی سیلاب آ جاتا اگر ہاجرہ نے نہ روکا ہوتا. کہا زم زم، ٹھہر جا. اور جیسے کہا ٹھہر جا، پانی رک گیا. پانی اسی میں طواف کرنے لگا، ٹھہر گیا پانی. اور عزیزان گرامی، ہاجرہ کیا چاہ رہی تھی اللہ سے؟ تھوڑا سا پانی مل جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے تاکہ جان بچ جائے. تو عزیزان گرامی، اللہ کے اوپر جس کو جتنا بھروسہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کو دیتا ہے. اگر تھوڑا بھروسہ ہے تو 2 روٹی دیتا ہے، اگر بھروسہ ہے کہ منزل ارتقاء زیادہ ہے تو پورا چشمہ دے دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، جس کا جتنا بھروسہ ہوتا ہے، بھروسہ کم ہے تو 2 روٹی کھلاتا ہے، اگر یقین کی منزل ارتقاء پر ہے تو اللہ پورا چشمہ دیتا ہے. اور آج دیکھیں جو حاجی جا رہا ہے کیا لا رہا ہے؟ زمزم. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ جناب ہاجرہ کے توکل کا صدقہ ہے، جناب ہاجرہ کے بھروسے کا صدقہ ہے.
پانی تھوڑا سا مانگ رہی تھی اور اللہ نے اتنا دیا کہ امتیں سیراب ہو رہی ہیں. آج امتیں سیراب ہو رہی ہیں جناب حاجرہ کے توکل سے. اچھا ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے, ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. عزیزان گرامی گرمی زیادہ, امس بھی ہو رہی ہے, بس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے اندر میں بات تمام. اللہ پہ بھروسہ. ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے, جب اللہ میاں کو پانی دینا تھا, بہت غور سے سنیے گا, ہمارے حیدر بھائی سو رہے ہیں, سونے دوں گے. اللہ میاں کو جب یہ پانی دینا تھا اور یقیناً دینا تھا, نبی کی جان بچانی تھی, تو یہ جناب حاجرہ کو دوڑایا کیوں؟ ایک گھنٹوں کی صحیح ہوتی ہے عزیزان گرامی, کم سے کم 1 گھنٹہ لگتا ہے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. آپ جب جائیں گے صحیح کر دینا تب سمجھ میں آئے گا کہ جناب حاجرہ کتنا دوڑی ہوں گے. آج تو اتنا ٹھنڈا ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, باقاعدہ پتھر لگے ہوئے ہیں. اس دور میں تو صرف پہاڑیاں تھیں, زحمت ہی زحمت تھی. آج تو بہت ہی آرام و آشائش کی جگہ ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. لیکن اس زمانے میں, جناب حاجرہ کے زمانے میں تو صرف پتھر ہی پتھر تھے, ریگستان تھا, پہاڑیاں تھیں. ایک پہاڑی سے دوسری پہ, جہاں پہاڑی پہ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا عزیزان گرامی. زحمت تھی, محنت تھی, مشقت تھی. اور اس پہ جناب حاجرہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کبھی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, کتنی زحمت اٹھائی ہوگی آپ تصور کیجئے. خدایا جب پانی دینا تھا تو دوڑایا کیوں؟ پانی ہی تو دینا تھا تو دوڑایا کیوں؟ اگر پانی دینا تھا تو دے دیتا, نبی کی جان بچ جاتی. کہا دے تو دیتا, پانی تو دے دیتا, لیکن کل آنے والے میرے کاہل بندے, کل کے آنے والے میرے کاہل بندے حاجرہ کے توکل کو کاہلی کا ذریعہ بنا لیتے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ اللہ اگر دینے پہ ہوگا, جیسے حاجرہ کو بغیر محنت کے دے دیا مجھے بھی دے دے گا. اللہ نے کہا دیکھو حاجرہ کو بھی بغیر کام کرائے نہیں دے رہا ہوں, تمہیں بھی بغیر کام کرائے نہیں دوں گا. کام کرتے جاؤ, اللہ پہ بھروسہ رکھتے جاؤ. کام کرنا تمہارا کام ہے, رزق دینا ہمارا کام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ کاہل بندے فوراً مثال دیتے. اللہ میاں نے جب حاجرہ کو بغیر محنت کے دے دیا تو ہمیں بھی دے دے گا. اللہ نے کہا دیکھو ایک نبی کی ماں ہے, ان کو بھی ہم بغیر محنت کے پانی نہیں دے رہے ہیں. اے میرے بندو, محنت کرو, کاروبار کرو, تجارت کرو, زحمت اٹھاؤ. ہاں ہمیں بھول نہ جانا, کاروبار کرتے جاؤ, خدا کو یاد رکھتے جاؤ. کاروبار کرو, تجارت کرو, محنت کرو, زحمت کرو, لیکن ہمیں نہ بھولنا. کام کرنا تمہارا کام ہے, رزق دینا ہمارا کام ہے. نہ کاروبار کو چھوڑ دو, نہ نماز و روزہ کو چھوڑ دو, ہمیں چھوڑ دو. درمیانی راستہ اختیار کرو. اسی درمیانی راستے کا نام توکل ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ماں نے زحمت کی. اب سوچیں آج تک کوئی ایسی ماں گزری ہے جس کے قول کو, جس کے فعل کو اللہ نے واجب قرار دے دیا ہو؟ اللہ پہ جناب حاجرہ کا کتنا بھروسہ تھا, اللہ پر ایک ماں کا کتنا یقین تھا. اگر یہ صفا و مروہ پر دوڑی حاجرہ تو اللہ نے کہا حاجرہ تمہاری اس سعی کو, تمہاری اس کوشش کو, تمہاری اس محنت کو تمام امتیوں پر قیامت تک کے لیے واجب کر کے بتائیں گے. دیکھو ماں کے بھروسے کو میں نے واجب قرار دے دیا. اور آج جو بھی مسلمان جاتا ہے اگر صفا و مروہ پہ صحیح نہ کرے تو اس کا حج تمام نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایسی ماں جب اپنے بچے کو بڑا کرتی یہاں تک کہ فبلغ حد بلوغ تک آ گئے
کوئی ماں چاہے گی کہ میرا بیٹا مر جائے؟ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نہلا دھلا کے لے گئے، حتیٰ لٹا دیا، چھری چلا دی۔ اور دیکھیں عزیزان گرامی، اللہ پہ ان لوگوں کا بھروسہ کیسا تھا۔ خواب دیکھ رہے تھے، خواب، اور بیٹے سے بیان کرے، بیٹا فرزند، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پر اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ہو رہا ہے آپ بجا لائیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آج کوئی 50-60 سال کا، 70 سال کا باپ اپنے بیٹے سے خواب میں دیکھا آپ کو ذبح کر رہے ہیں، کیا کہے گا؟ آپ سٹھیا گئے، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ پاگل ہو رہے ہیں۔ لیکن نبی نے کیا کہا؟ وہ بھی نبی یہ بھی نبی، کہا جو حکم ہو رہا ہے آپ اسے بجا لائیے۔ لے آئے، شیطان آ گیا، ارے ابراہیم ضعیفی پہ رحم کرو، اللہ نے ضعیفی میں فرزند دیا۔ دیکھا کہ دور ہو جا شیطان، لگتا ہے۔ کیسے پہچانا؟ کہ جو نبی کے کام میں رکاوٹ بنے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اسماعیل کو سمجھانا شروع کیا، ارے اپنی جوانی پہ رحم کرو، انہوں نے بھگا دیا۔ اب دوڑتا دوڑتا کہ چلو ماں کو بہکا دے، ماں کے پاس آ گیا، ہاجرہ، ارے بی بی غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ابراہیم اسماعیل کو مینا کے میدان میں ذبح کر رہے ہیں، کیا کروں؟ کہ جلدی جاؤ اور جا کے اپنے فرزند کو بچا لو، ورنہ ضعیفی کا عالم میں ذبح کر دیں گے۔ نبی کی زوجہ ایسی ہو، اور سے دیکھا کہ بھاگ جا شیطان، دور ہو جا، تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان ہے، ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ وہاں نہیں کہا کیسے پہچانا، بیٹے سے نہیں کہا کیسے پہچانا، لیکن ماں کے پاس جب آیا، ماں نے بھگایا تو کہا بی بی اتنا بتا دیجئے کہ پہچانا کیسے، بی بی یہ بتا دیجئے پہچانا کیسے کہ میں شیطان ہوں۔ کیا جو کوئی کسی نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کی دعوت دے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم نے قربانی پیش کر دی، اللہ نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ گھر آئے، شیطان بتا چکا تھا، غور سے دیکھا، اللہ پہ یقین بھروسہ تھا، لیکن مانتا بھی تو کوئی چیز ہے۔ دیکھا، گلے کو دیکھا، گلے پہ نشان کو دیکھا، اور جب گلے پہ نشان کو دیکھا ہے، ہاجرہ نے دیکھا کہ میرے فرزند کے گلے پہ نشان ہے، کہنے لگا اللہ اگر چھری چل جاتی تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ یہ سوچ سوچ کے ہاجرہ مریض ہو گئی، بیمار ہو گئی، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی کہ اگر چھری چلتی تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ایسی ماؤں پر جو کربلا کی مائیں ہیں، کربلا کی ماؤں پہ لاکھوں سلام ہو۔ اپنے جوانوں کو سجا سجا کے میدان کارزار میں بھیج رہے تھے، جاؤ حسین پہ قربان ہو جاؤ، جاؤ حسین پہ قربان ہو جاؤ، جاؤ میرے لال حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ ہر ماں اپنے فرزند کو سجا سجا کے بھیج رہی تھی۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزو، لاکھوں سلام ہو لیلا پر۔ لیلا
اکبر کی ماں ہے. اکبر کو بھیجنا کوئی آسان نہیں تھا میدان کارزار میں. ہائے لیلا کے دل پہ کیا گزری ہوگی, اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ایک کٹا ہوا سر راہ کوفہ و شام سے گزرتا رہا. ایک ضعیفہ نے دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے. غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی, وہ ضعیفہ کہنے لگی, یا اللہ کاش اس کی ماں مر گئی ہوتی, یا اللہ کاش اس جوان کی ماں مر گئی ہوتی. یہ نہ دیکھتی منظر, یہ منظر نہ دیکھی. اتنا خوبصورت جوان اور جو شہید ہو گیا ہے, جس کا گلا کٹ چکا ہے, اگر ماں یہ منظر دیکھے گی تو مر جائے گی. ایک دفعہ لیلا کی آواز آئی, اے ضعیفہ ایسا نہ کہا, اس کی دکھیاری ماں زندہ ہے اس کے ماتم کرنے کے لیے. اللہ اکبر, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جب اکبر میدان کارزار میں گئے, آئے بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. ایک دفعہ کہا, بیٹا اکبر تم شبیہ رسول ہو, شبیہ پیغمبر ہو, تمہیں میں مرنے کی کیسے اجازت دے دوں؟ جس نے تمہیں چکیا پیس پیس کے پالا ہے میرے لال, جاؤ پہلے اس سے اجازت دے دو. ایک بار آئے, پھوپھی کے سامنے گردن کو جھکا دیا. اے پھوپھی اماں, اے پھوپھی اماں, اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. ایک دفعہ زینب نے غور سے دیکھا, میرے لال اکبر کیا 18 سال اسی لیے چکیا پیس پیس کے پالا تھا؟ عالم شباب میں میدان مقتل میں جاؤ گے میرے لال؟ سمجھ گئے اکبر کہ اب مرنے کی اجازت نہیں ملنے والی ہے زینب سے. ایک جملہ کہا, اے پھوپھی اماں اگر محشر میں دادی فاطمہ نے پوچھ لیا, اے زینب بتاؤ تمہارا اکبر زیادہ پیارا تھا میرا حسین زیادہ پیارا تھا, آپ کیا جواب دیں گی؟ جیسے جملہ کہا, ایک دفعہ زینب کبریٰ نے اکبر کو دیکھا, کہا اے اکبر, اے اکبر میرے لال, اگر مجھے اتنا معلوم ہو جائے میرا حسین بچ جائے گا تو تم جیسے ہزاروں اکبر کو میں حسین پہ قربان کر دوں گی. جاؤ خدا حافظ. اکبر آ گئے میدان کارزار میں. عزیزو بس مجلس تمام ہو گئی, ورنہ تو مسائب کے پہاڑ ہیں اکبر کے, جتنا پڑھا جائے مسائب کم ہے. میدان کارزار میں چلے ہیں. ہائے حسین, اکبر کو رخصت کر چکے, چند قدم اکبر بڑھ رہے تھے, حسین ہاتھوں کو ملتے جاتے تھے, حسرت سے جوان کو دیکھتے جاتے تھے. ایک دفعہ اکبر نے جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, جوان باپ آ رہا تھا, گر گیا ہے, پلٹ کے آئے, بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے, کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ اے میرے لال اکبر, کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چلتا باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے. ہاں میرے لال جاؤ خدا حافظ جاؤ, لیکن جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. اکبر میدان میں چلے گئے. ہائے ماں تڑپی, ارے میرا لال اکبر. حسین آئے, اے لیلا تمہارا جوان میدان کارزار میں ایک ایسے بہادر کے مقابلے میں آ گیا ہے جو سیر و سیراب ہے. لیلا اکبر کے لیے دعا کرو. ایک دفعہ ماں نے حسرت سے آسمان کی جانب دیکھا, تمام بیویوں کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا, ارے میرے اکبر کو ملا دے. جیسے ماں نے دعا کی اکبر پلٹ کے آ گئے. میں اکثر یہاں کہتا ہوں کاش کہ اکبر پلٹ کے نہ آئے ہوتے, کاش کہ اکبر پلٹ کے نہ آئے ہوتے تو حسین کو اکبر کے آنے کے بعد جتنی تکلیف ہوئی ہے شاید نہ ہوئی ہوتی. جب اکبر پلٹ کے آئے ہیں, بابا کو دیکھا. بابا آپ بچپن سے کہا کرتے تھے نا بیٹا کسی چیز کی خواہش ہو تو بیان کرو, کچھ چاہیے تو لے لو. اے بابا میں اکثر کہا کرتا تھا نا, میری پھوپھی اماں زینب پوری کر دیا کرتے. اے بابا ایک خواہش ہے, اگر آپ پوری کر دیں تو ان ظالموں کو بتاؤں گا جوانان بنی ہاشم کس طرح سے جنگ کرتے. حسین تڑپ کے کہتے ارے میرے لال بتاؤ کون سی خواہش ہے؟ کہا اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا ان ظالموں کو بتاتا جوانان بنی ہاشم کس طرح سے. حسین تڑپ گئے, اے میرے لال اکبر محشر میں دادی نانا رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے. حسین کو اتنی تکلیف ہوئی ہے
جب حسین کا جوان مقتل میں گیا، اور جب گئے ہیں مقتل میں عزیزان گرامی، دوبارہ رخصت ہو کے گئے، بس ختم کر دیا میں نے مجلس، دوبارہ رخصت ہو کے گئے ہیں، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پہ اکبر آ گئے، ہائے 18 سال کا جوان، 57 سال کا ضعیف، ایک دفعہ جوان نے آواز دی، سب نے بلایا، سب نے حسین کو بلایا مدد کے لیے، واحد اکبر ہے مدد کے لیے نہیں بلایا، آواز دی میرے بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے، آنے کی زحمت نہیں ہے، لیکن ہائے جو جون کا لاشا اٹھا چکا ہو، جو اور محمد کا جنازہ لا چکا ہو، جو حبیب کا جنازہ لا چکا ہو، جو حور کا جنازہ لا چکا ہو، اپنے جوان کے جنازے پہ نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تاریخ کہتی تھی گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے یا علی مدد، یا علی مدد۔ اب مجھے نہیں معلوم کربلا میں گرنے والے علی کو مدد کے لیے بلا رہے تھے یا نجم میں سونے والے علی کو مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ اے عزیزوں پہنچے، تیر نکالا، اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہائے حسین اپنے ہاتھوں کو ملتے جاتے تھے، یا بنیا للدنیا بعدک لفا، اے میرے لال، اے میرے لال، زندگان دنیا پہ خاک ہے، اکبر تم رخصت ہو گئے۔ ہاں عزیزوں جنازہ آ گیا، ایک ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، میں نے ختم کر دیا۔ جنازہ آیا، تمام بیویاں اکبر کے جنازے کو گھیر کے ماتم کر رہی ہیں، لیکن لیلہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیلہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زینب کبریٰ نے دیکھا ارے ماں جنازے پہ نظر نہیں آ رہی ہے، ماں کہاں چلی گئی؟ اب جو تلاشنا شروع کیا، خیمے میں گئی لیلہ نظر نہیں آئی، دوسرے خیمے میں گئی لیلہ نظر نہیں آئی، ایک خیمے میں گئی تو عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حسین نے کہا تھا آنکھوں کی بینائی چلی گئی جوان کے مرنے سے۔ ماں کا منظر جو زینب نے دیکھا تڑپ گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک ماں جوان کے مرنے کے بعد ارے کبھی ادھر جا رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی، ارے بی بی کیا تلاش کر رہے ہو؟ ارے بی بی جب سے سنا میرا بیٹا مارا گیا میں خیمے کا در تلاش رہی ہوں، ارے جنازے پہ آ جاؤ، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ارے میرا جوان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رضا بقضائه تسليما لأمره إلهي بحق الزهراء بها والها ونيها والسر المستودع فيه۔ معبود ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، معبود جو میں مریض انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار سے وبا بیماری کو نیست و نابود فرما، پروردگار شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، پروردگار جس مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس بپا کی ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ